بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک، اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالے اور اسے اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔ سچائی دل کو مطمئن کرتی ہے اور جھوٹ دل کو بے قرار کرتا اور شک میں مبتلا کرتا ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 2518۔ باپ کا مقام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اگر تم چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو اور چاہو تو اس کی حفاظت کرو۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 1899۔ دن اور رات میں 12 رکعتیں سنت پڑھنے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہمیشہ 12 رکعت سنت پڑھتا رہے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 رکعتیں اس کے بعد، 2 رکعتیں مغرب کے بعد، 2 رکعتیں عشاء کے بعد اور 2 رکعتیں فجر سے پہلے۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 414۔ رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا دوہرا فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسکین پر صدقہ صرف صدقہ ہے اور رشتہ دار پر صدقے میں 2 بھلائیاں ہیں، یہ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 658۔ نماز کے لیے سکون اور وقار کے ساتھ آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم نماز کے لیے آؤ تو دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ سکون اور وقار کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ۔ نماز جتنی پاؤ اسے پڑھ لو اور جو چھوٹ جائے اسی پوری کر لو۔ بحوالہ سنن نسائی، حدیث نمبر 862۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھاؤ، صدقہ کرو اور پہنو، لیکن اسراف یعنی فضول خرچی اور غرور سے بچو۔ بحوالہ سنن نسائی، حدیث نمبر 2560۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلند آواز سے قرآن پڑھنے والا ایسا ہے جیسا کھلے عام صدقہ دینے والا، اور آہستگی اور خاموشی سے قرآن پڑھنے والا ایسا ہے جیسے چھپا کر صدقہ دینے والا۔ سنن ترمذی، حدیث نمبر 2919۔ شوہر کی اجازت کے بغیر عورت نفلی روزہ نہ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو منع فرمایا ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھیں۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 1762۔ عورتوں سے اچھا سلوک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کے بارے میں میری وصیت کا ہمیشہ خیال رکھنا، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، پسلی میں بھی سب سے زیادہ ٹیڑھا اوپر کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اسے بالکل سیدھی کرنے کی کوشش کرے تو انجام کار توڑ کے رہے گا، اور اگر اسے وہ یوں ہی چھوڑ دے گا تو وہ پھر ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہ جائے گی۔ بس عورتوں کے بارے میں میری نصیحت مانو، عورتوں سے اچھا سلوک کرو۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 3331۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خرچ کیا کر، گنا نہ کر، تاکہ تمہیں بھی گن کے نہ ملے، اور جوڑ کے نہ رکھو تاکہ تم سے بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو نہ چھپا لے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 2591۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز نور ہے اور صدقہ دلیل ہے اور صبر روشنی ہے اور قرآن تیری دلیل ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 534۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 3559۔ کنواری یا بیوہ عورت کا نکاح اس کی رضامندی کے بغیر نہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیوہ عورت کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس کی اجازت نہ لی جائے، اور کنواری عورت کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس کی اجازت نہ مل جائے۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، کنواری عورت اجازت کیوں کر دے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی صورت یہ ہے کہ وہ خاموش رہ جائے، یہ خاموشی اس کی اجازت سمجھی جائے گی۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 5136۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔